من الشيطان الرجيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. حضرات، امت مسلمہ آج کل جن حالات سے دوچار ہے وہ کسی سے مخفی نہیں ہے، اور صورتحال یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ مارا جاتا ہے پھر اس کے بعد رونے بھی نہیں دیا جاتا. جگہ جگہ مسلمانوں کے ظلم و ستم، اور اس دور میں مسلمان مظلوم، مجبور اور مقہور نظر آ رہے ہیں، جبکہ اللہ رب العزت کا یہ وعدہ ہے کہ میں دنیا میں مسلمانوں کو عزت عطا کروں گا، اقتدار ان کے لیے، عزت ان کے لیے، شرف ان کے لیے، کرامت ان کے لیے. لیکن اس کے برعکس آج کل ہم محسوس کر رہے ہیں کہ یہ سب چیزیں اللہ تعالی کے وعدے برحق ہونے کے باوجود دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، اس سے پہلے ایسے حالات مسلمانوں کے کبھی نہیں آئے تھے. اس کا سبب اور اس کی وجہ اس کو سمجھنا بھی کوئی مشکل نہیں ہے. اقبال نے کہا تھا، سبب تو ایک ہے جسے تو خود سمجھتا ہے کہ زوال بندہ مومن بے زری سے نہیں. یہ نہیں کہ مسلمانوں کے پاس دولت نہیں ہے، یہ نہیں کہ مسلمانوں کی حکومتیں نہیں ہیں، یہ نہیں کہ مسلمانوں کی تعداد میں کمی ہے. سب کچھ ہونے کے باوجود جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، رحمت للعالمین نے، خاتم النبیین نے صلی اللہ علیہ وسلم آج سے 1500 سال پہلے یہ پیشین گوئی فرما دی تھی کہ اگر تم اس حال تک پہنچ جاؤ گے، یہ اسباب اور یہ کمزوریاں آپ میں جنم لے لیں گی، تو پھر یاد رکھنا تمہاری وہ پٹائی ہوگی کہ کوئی تمہارے حاصلوں کو پوچھنے والا بھی نہیں ہوگا. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یوشک الامم ان تداع علیکم کما تداع الاکلۃ الی قطعتها. عنقریب امتیں اس طرح مختلف گروہ اس طرح آپ پر حملہ آور ہوں گے، مسلمانوں کو اٹھت لینے کے لیے اس طرح ان پر یلغار کریں گے کہ جس طرح بھوکے لوگ دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتے ہیں. وقال قائل فمن قلۃ نحن یومئذ. اللہ کے حبیب، اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی. قال بل انتم یومئذ لکثیر. آپ نے فرمایا تعداد کم نہیں ہوگی، تم اس روز بہت زیادہ ہوگی، اس دور میں تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی. ولیکن
وَلَٰكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، لیکن تمہاری حیثیت یہ ہوگی جس طرح سیلاب کے سامنے گھاس پھوس اور تنکوں کی حیثیت ہوتی ہے۔ وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ الْمَحَابَّةَ مِنْ قُلُوبِ عَدُوِّكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے دشمن کے دلوں سے تمہارا روب نکال دے گا۔ وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا۔ قالوا وما الوهن یا رسول اللہ، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، وہ وہن کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت، تم دنیا سے محبت کرنے لگ جاؤ گے اور موت سے گھبرانے لگ جاؤ گے، تمہیں اپنی آخرت کی فکر نہیں ہوگی، تم موت سے گھبراؤ گے، دنیا سے محبت کرو گے، دنیا کے لیے 24 گھنٹے خرچ کیے جائیں لیکن اللہ کے دین کے لیے نکال 1 گھنٹہ بھی 1 ہفتے میں نکالنے کے لیے وقت نہیں ملتا، دنیا کے لیے رات کے محنت اور تگ و دو، اور اللہ کے دین کے ساتھ ایک واجبی سا تعلق، اور وہ بھی اس حد تک کہ جب تک دین ہمیں صحیح قرار دیتا ہے ہم ساتھ چلیں گے، اگر دین کا کوئی حکم ہماری منشا کے خلاف ہوگا ہم نہیں مانیں گے، دین کے ساتھ واجبی سا تعلق۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا کامیاب ہونے والے وہ لوگ جو اپنی دنیا پر آخرت کو ترجیح دیتے تھے، لیکن تمہاری کیفیت کیا؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہو، تم آخرت کو بھول جاتے ہو اور سب کچھ اپنی دنیا کے لیے کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہو۔ جب تمہارا میرے ساتھ ایک واجبی سا تعلق رہ جائے گا تو پھر اس دوران میرے وعدے کو یاد کرنا کہ میں نے مشروط وعدہ کیا تھا تمہارے ساتھ، مشروط وعدہ، لا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون، جب میں نے وعدہ کیا تھا ساتھ شرط لگائی تھی ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہوگے، اگر تم مومن ہوگے تو میں مومنوں کو عزت دوں گا، میں مومنوں کو اختیار دوں گا، اور میرا یہ وعدہ ہے زمین میری ہے اور اس زمین کے وارث بھی میرے بندے بنے، یہ وعدہ ان کنتم مؤمنین، جب تم اس شرط کو توڑ دو گے، اس وعدے کو نہیں نبھاؤ گے، تو پھر تمہارے ساتھ وہی حشر ہوگا جو وعدے کی خلاف ورزی کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے، جو میرے ساتھ وعدے کی خلاف ورزی کرے اور میرے ساتھ اعلان جنگ کرے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں پھر وہ دنیا میں عزت کیا ہے؟ ہر آدمی سمجھتا ہے کہ آج مسلمانوں کا اسلام کے ساتھ کتنا تعلق ہے، ہر آدمی اپنے اپنے طور سے اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھے اس نے کس حد تک اسلام کو اپنایا ہے، کس حد تک اسلام پر عمل کیا ہے، اللہ کے حکم کو مانا ہے، اللہ کے رسول کی تعلیمات پہ عمل کیا ہے۔ ہر آدمی سوچے، مرد اپنی جگہ پہ سوچیں اور عورتیں اپنی جگہ پہ سوچیں کہ ان مومنوں کے لیے، مردوں کے لیے جو وقار تھا، عزت تھی، اور ان کا شعار تھا کہ سنت رسول ان کے منہ پہ ہوتی، سنت کے مطابق اپنے کپڑے ٹخنوں سے اونچے رکھتے، نمازوں کی پابندی کرتے، خشوع اور خضوع کے ساتھ نمازیں ادا کرتے، اللہ کی راہ میں جہاد کرتے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے، اور دنیا کی ہر قسم کی مصروفیات کو ترک کر کے اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیتے۔ اور عورتیں پردہ، جن کی قابل فخر دینی روایت تھی، جس پر مسلمان عورتیں فخر کیا کرتے تھی، انہوں نے پردہ اتار پھینکا، مردوں نے سنت رسول کو گٹر میں ڈال دیا، اور سب نے مل کر اس طرح کا نمونہ پیش کیا
جو وہ لوگ چاہتے تھے جو اسلام کے بدترین دشمن ہیں. یہ سازش یہودیوں کی طرف سے آئی. انہوں کی ایک خصوصی تحریک یہودیوں کی الماسونیہ، اس نے یہ شعار بنایا کہ اگر کوئی اعلان کروانا ہے کسی نے تو وہاں عورت کی تصویر دی جائے، عورتوں کو سرے بازار لا کر کھڑا کر دیا جائے، پردے سے متنفر کر دیا جائے، اور عورتوں کے ذہن میں یہ بات ڈال دی جائے کہ ہمارے بھی حقوق ہونے چاہیے، ہمیں بھی آزادی ملنی چاہیے. یہ انہوں نے ایک منصوبہ بنایا، لوگوں کے ذہن میں بات ڈالی، مسلمانوں نے عمل کیا. جب چلے ہم اللہ کے دشمنوں کے طریقے پر، پھر عزت نصیب ہو مسلمانوں کو. جو مسلمان اپنے دور میں صحیح معنوں میں مسلمان تھے، ان کی کیفیت یہ تھی، وہ سمجھتے تھے کہ ہمیں عزت ملی ہے اسلام کی وجہ سے. مورخین نے لکھا اور سیرت نگاروں نے لکھا، جب بیت المقدس فتح ہوا، حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المقدس کا محاصرہ کیا، اور وہاں کے عیسائی اس بات پر مجبور ہو گئے کہ مسلمانوں کے ساتھ صلح کر لیں اور بیت المقدس ان کے حوالے کر دیں. تو انہوں نے شرط لگائی کہ اگر آپ کا امیر خود ہمارے پاس آ جائے، ہم بیت المقدس کی چابیاں اس کے حوالے کر دیں. جب امیر المومنین آئے، کس شان سے آئے؟ مورخین نے لکھا جسم پہ جو کرتا پہنا ہوا اس پہ پیوند لگے ہوئے، اور اونٹ کی بات مہار ہاتھ میں پکڑی ہوئی، اور راستے میں ایک پانی کی چھوٹی سی نہر تھی. اس کو عبور کرنے کے لیے امیر المومنین نے اپنا کپڑا اوپر کیا، اپنا جوتا ہاتھ میں پکڑا، اونٹ کی مہار ہاتھ میں پکڑی، اور اس سے جب گزرے ابو عبیدہ ابن جراح آگے رضی اللہ تعالیٰ جو لشکر کے کمانڈر تھے. امیر المومنین ایک علاقے میں تو بادشاہوں کی عجیب شان و شوکت ہوتی ہے، آپ نے یہ کیا کیا؟ کہا ابو عبیدہ کاش کیا آپ یہ بات نہ کہتے، تمہیں یہ معلوم نہیں کنتم اذل الناس واقل الناس فاعزكم اللہ بالاسلام. تم بڑے ذلیل لوگ تھے، بڑے ذلیل لوگ تھے، اللہ نے اسلام کی وجہ سے آپ کو عزت دی. اور اگر تم اسلام کو چھوڑ کر عزت کسی اور چیز میں تلاش کرو گے تو عزت نہیں ملے گی، پھر ذلت نصیب ہوگی. امیر المومنین کے الفاظ، اسلام کو چھوڑ کر اگر مسلمان کسی اور چیز میں عزت تلاش کریں گے پھر عزت نہیں ملے گی. کیوں؟ عزت کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، مومنوں کے لیے. ہم نے ایک تو اسلام کے ساتھ ہمارا یہ تعلق واجبی تھا جس نے ہمیں اتنا رسوا کیا، اتنا ظلم و ستم کا نشانہ بنایا کہ وہ قوم جو بزدل قوم ہے، یہودیت بزدل قوم ہے، قرآن ان کی بزدلیوں کا تذکرہ کرتا ہے. یہ وہ قوم جس پر اللہ نے لعنت کی ہوئی ہے، یہ وہ قوم جس نے اتنے بے پناہ جرائم کا ارتکاب کیا. اللہ نے قرآن میں ان کے جرائم کی لمبی فہرست بیان کی. انہوں نے اللہ کے وعدوں کو توڑا، انہوں نے انبیاء کو شہید کیا، انہوں نے اللہ کی قدم قدم پہ نافرمانیاں کی. یہ وہ قوم جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا تھا وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا. تم زمین میں 2 مرتبہ فساد کرو گے، تمہیں علو نصیب ہوگا، لیکن ہر علو کے بعد تمہاری قسمت میں ذلت لکھی گئی ہے. ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ. وہ ذلیل قوم، وہ حقیر قوم جو مسلمانوں سے اتنی خائف اور اتنی ڈرنے والی قوم تھی، آج ہماری عملی کوتاہیوں کی وجہ سے ان کی تعداد صرف 1.25 کروڑ یا 1.5 کروڑ، 1.25 کروڑ یا 1.5 کروڑ پوری دنیا میں یہودی
اور مسلمانوں کی تعداد 1.5 ارب سے زیادہ، 1.5 ارب سے زیادہ مسلمان، ان کو 1.25 کروڑ یہودی، کتنے؟ 1.25 کروڑ یا 1.5 کروڑ یہودی آنکھیں دکھا رہے ہیں۔ اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب وہی ہے جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا تھا کہ جو راستہ تھا عزت کو تلاش کرنے کا، ہم نے اس کو چھوڑ کے راستہ اور ڈھونڈا، اور اللہ نے کہا تھا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، یہودیوں اور عیسائیوں کو کبھی دلی دوست نہ بنانا، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے۔ اور اللہ نے فرمایا وَلَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، مسلمانوں کے بدترین دشمن یہودی اور وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، جن کو اللہ کہتا ہے تمہارے دشمن، جن کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارے بدترین دشمن، اگر ان کے ساتھ ہم دوستی کریں گے تو ہمیں ان سے ہے وفا کی امید، جو نہیں جانتے وفا کیا ہے۔ یہودیوں کی لغت میں اخلاص اور وفا کا لفظ تک نہیں ہے، انہوں نے کبھی کسی کے ساتھ وفا نہیں کی۔ اور ہمارا مسلمانوں کا حال یہ کہ ہم ان لوگوں کے پاس جا کے قراردادیں پیش کرتے، ان لوگوں سے مطالبہ کرتے کہ اسرائیل کو روکو، یہ ظلم نہ کرے، جو خود اسرائیل کو اس کو سبسیاں دینے والے، جن کا اسرائیل خود کاشتہ پودا ہے، ہماری حال بھی وہ ہے۔ روس، امریکہ، ان کے کیا ہے جنہوں نے خود اس ریاست کو قائم کیا اور اس سلطنت کو قائم کیا، ہم انہیں جا کے کہیں کہ ان کو روک لو، اور ہمارا حال بھی پھر وہی ہوگا۔ کیا سادہ دل ہے نیل کہ بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے، جس کے سبب سے بیمار ہوئے اسی سے کہتے ہیں ذرا ہمارا تعاون کرو۔ وہ کیسے تعاون کرے گا جس نے قدم قدم پہ ہمارے ساتھ غداریاں کی؟ اللہ رب العزت نے فرمایا یہ لوگ آپ کے کبھی دوست نہیں ہو سکتے، عزت کا راستہ قراردادوں کا راستہ نہیں، عزت کا راستہ مطالبے منظور کروانے کا راستہ نہیں، عزت کا راستہ غیر اللہ کی طرف دیکھنے کا راستہ نہیں۔ عزت چاہتے ہو تو آؤ جس سے وہ لوگ عزت چاہتے تھے جو عزت دینے والا ہے۔ اور کون عزت دینے والا ہے؟ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ عزت چاہتے ہیں مسلمان تو اس کی بارگاہ میں جا کر سوال کریں گے، عزتیں دینے والا ہے، اور وہ راستہ اپنائے جو راستہ نبی رحمت علیہ السلام نے ہمیں بتلایا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں میں نے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا اذا تبایعتم بالعینہ، جب تم بیعینہ شروع کر دو گے، اور بیعینہ کیا ہوتی ہے کہ آدمی کسی کو کوئی چیز فروخت کرتا ہے اور اس سے کچھ پیسے لے لیتا ہے، باقی اس نے واپس لے نہیں۔ اب جب وہ پیسے نہیں دے سکتا تو وہ پیسے بھی اس کے پاس اور اپنی چیز بھی واپس لے لیتا ہے، خواہ اس کی ویلیو بڑھ ہی نہ کیوں نہ چکی ہو، اپنی چیز کو بے نے ہی واپس لینا۔ آپ نے فرمایا جب تم اس طرح کی بے جس کے اندر سود پایا جائے وہ کرنے لگ جاؤ، وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ، اور بیلوں کی دمیں پکڑ کے ہل چلانے میں مصروف ہو جاؤ، کھیتی باڑی میں مصروف ہو جاؤ، وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ، اور کھیتی باڑی پر اکتفا کر لو کہ بس ہم اپنی کمائیں گے اور کھائیں گے، وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادِ، اور جہاد کو ترک کر دو گے جس میں اللہ نے عزت رکھی ہے، جس میں اللہ نے مسلمانوں کی شان و شوکت رکھی ہے، اگر اس کو ترک کر دو گے سلط اللہ علیکم ذلت، اللہ تم پر ذلت کے سائے مسلط کر دے، اللہ تمہیں ذلت کے سائے تم پر مسلط کر دے گا، اور
ایسی ذلت لا ينزعه حتى ترجعوا الى دينكم، اس وقت تک اس ذلت سے آپ کی جان نہیں چھوٹے گی حتیٰ کہ آپ اپنے دین پر عمل کرنے لگ جائیں۔ ہم نے یہ راستے چھوڑے، ہم نے اسلام کی تعلیمات کو چھوڑا، اور اسی لیے اقبال نے کہا تھا وہ معزز کے زمانے میں مسلمان ہو کر اور خار تم ہوئے ہو تارک قرآن ہو کر۔ ہم نے قرآن کو چھوڑا، سنت کو چھوڑا، جہاد کا راستہ چھوڑا، اور جو ہمیں حکم دیا گیا تھا وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، آپس میں اس طرح ایک جان بن کے رہنا، ایک مٹھی بن کے رہنا کہ جس کو لگے وہ بھی یاد کرے، لیکن تم نے یہ چھوڑا، آپس میں اختلاف کا شکار ہوئے، اور جب تم اختلاف کا شکار ہوئے اللہ نے فرما دیا تھا جب تم اختلاف کا شکار ہوگے، گروہوں میں بٹتے چلے جاؤ گے، تفشلوا، تم کمزور پڑ جاؤ گے، تذهب ريحكم، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، پھر دشمن کے دل سے تمہارا روب نکل جائے گا۔ اور امت مسلمہ آج کس طرح اختلافات میں بڑھتی چلی جا رہی، اور حالت یہ کہ مسلمانوں کے اندر بھی وہ لوگ جو اپنے آپ کو سپر طاقت سمجھتے، انہوں نے بھی کبھی مسلمانوں کے دشمن کی طرف رخ نہیں کیا، وہ بھی حملہ کرتے اور قبضہ کرتے تو اپنے کمزور بھائیوں پر، اور جس طرح کسی کمانڈر کے بارے میں اس کی بیوی نے کہا تھا وہ میدان جنگ میں سب سے پیچھے اور گھر میں آ کر عورتوں پر ریت ڈالتا تھا، اس نے کہا اسد علیہ وفی الحروب نعامۃ، لڑائیوں میں پیچھے پیچھے رہتے ہو اور گھر میں آ کر شیر بن جاتے ہو۔ اس کی طرح جو دشمن ہے اس کی طرف کوئی رخ نہیں کرتا، اور اپنے میں جو کمزور نظر آیا اس پہ قبضہ کر لو۔ اور پھر صورتحال یہ کہ مسجد اقصی جو ہمارا قبلہ اول ہے، اور وہ مسجد ہے جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس مسجد کو تعمیر کیا، اس مسجد کو تعمیر کرنے کے بعد انہوں نے اللہ سے 3 دعائیں کی۔ ایک دعا اللہ سے یہ تھی اللہ مجھے ایسی حکومت عطا کر جس حکومت کی وجہ سے جانور، حیوان، انسان، جن میرے تابع ہو جائے، ہر چیز میرے تابع ہو۔ اور دوسری دعا یہ تھی کہ اللہ پھر ایسی حکومت عطا کر جو میرے بعد پھر کسی اور کو نہ ملے۔ اور تیسری دعا یہ تھی اللہ جو یہ ارادہ کر کے آئے کہ میں مسجد اقصی میں نماز ادا کروں، جب وہ نماز ادا کر کے نکلے اس کو گناہوں سے اس طرح پاک صاف کر دے جیسے آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے 2 چیزیں تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا کی، ظاہری طور پر نظر آتی ہیں، پہلی 2 چیزیں۔ اور جہاں تک یہ تیسری دعا کا تعلق ہے مجھے اللہ سے امید ہے کہ اللہ نے وہ بھی انہیں عطا کر دی، اور وہ مسجد جس کے بارے میں رحمت کائنات علیہ السلام نے فرمایا تھا، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد، عبادت کی نیت کر کے کہ وہاں جا کر نماز ادا کرنے میں ثواب زیادہ ہوتا ہے، 3 مسجدوں کے علاوہ کسی اور جگہ کا قصد کرنا جائز نہیں ہے۔ مسجد الحرام ایک مسجد حرام، اور دوسرا مسجد حاضہ، اور دوسری مسجد نبوی، اور تیسرا ون مسجد الاقصی، اور تیسری مسجد اقصی۔ یہ وہ مسجد اقصی جو وہ جگہ جو انبیاء علیہ السلام کا مولد بھی ہے، مسجد بھی ہے، اور یہی وہ مسجد ہے جس کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا۔ یہ مسجد جس کی فضیلت اور جس کا احترام ہماری شریعت میں موجود
اس مسجد کے ساتھ آج جو ہو رہا ہے کیا مسلمانوں سے یہ پوشیدہ ہے؟ مجھے تو یہ ڈر ہے اگر مسلمانوں کی یہی صورتحال رہی جو آج ہے اور دین سے ہٹتے چلے گئے تو کل کو ہماری اولادیں پوچھیں گی بابا جان یہ قرآن کے اندر مسجد حرام کا ذکر تو ہے اور وہ بیت اللہ ہے، مسجد اقصی کہاں ہوتی تھی؟ مسجد اقصی کا جو ذکر ہے یہ کہاں ہوتی تھی اگر ہماری یہ کیفیت رہی؟ اس لیے کہ جب سے 1967 میں یہودیوں نے صہیونی قوتوں نے پورے فلسطین پہ قبضہ کیا اس وقت سے لے کر آج تک مسجد اقصی کو کئی بار آگ لگائی گئی، کئی بار اس کو بم سے اڑانے کی کوشش کی گئی، خندقیں کھود کے اس کے نیچے اس مسجد کو گرانے کی کوشش کی گئی اور یہاں تک اس مسجد کی توہین کی گئی کہ ایک یہودی اس نے خنزیر کا سر قرآن کی آیات میں لپیٹ کر اس میں پھینکا اور یہودی اس کوشش میں ہے کہ اس مسجد کو گرا کے مسجد کو شہید کر کے یہاں ہیکل تعمیر کرے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے اور ان کے جذبات قابل قدر ہیں جو مسلمان فلسطین کے اندر ہیں، ان کو دیکھ کر کہ کس طرح وہ مسلمان پتھروں کے ساتھ، وہ لیلوں کے ساتھ، مٹی کے اینٹ اور روڑوں کے ساتھ وہ دشمن کا مقابلہ کر رہے اور کیفیت یہ ہے کہ عالمی طور پر اگر ایک یہودی مر جائے پورا میڈیا حرکت میں آ جاتا، پوری دنیا میں ہلچل مچ جاتی اور ان 2 ہفتوں کے درمیان تقریباً جو زخمی ہوئے وہ تو بہت زیادہ، جو مسلمان فلسطین میں شہید ہوئے ان کی تعداد 250 کے قریب پہنچ چکی ہے، جو ان 2 ہفتوں کے درمیان نہتوں مسلمان بچوں کو گولیاں ماری جا رہی، عورتوں کو قتل کیا جا رہا، ان کے پاس ہر قسم کا اسلحہ موجود یہودیوں کے پاس اور مسلمانوں کو ربڑ کی گولی رکھنے کی اجازت نہیں، مسلمانوں کو ربڑ کی گولی رکھنے کی اجازت نہیں اور مسلمانوں کی سلطنتیں انہوں نے فلسطین کو چاروں طرف سے گھیرا ہوا، ایک طرف اردن ہے، ایک طرف سوریا ہے، ایک طرف مصر ہے، ایک طرف عراق ہے، یہ اور ان کے درمیان چھوٹا سا اسرائیل، ان کے درمیان چھوٹا سا اسرائیل اور وہ آنکھیں دکھا رہا کتنے 1.5 ارب مسلمانوں کو، 1.5 ارب مسلمانوں کو، اور مسلمان جب سے مستق نہ ہو تو مسلمانوں کو اپنے ایمان کے امتحان لینا چاہیے، ہم کس طرح کے مسلمان ہیں، ہم کس قسم کے مسلمان ہیں کہ ہم کہتے ہیں اچھا جی زیادتی ہوتی ہے تو ان پر ہوتی ہے، ہم تو امن میں ہیں نا، ہم تو امن میں ہیں نا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا من لم یہتم بامر المسلمین فلیس منہم، جس کو مسلمانوں کے درد کی ٹیس جس کے سینے میں جو محسوس نہیں کرتا اس کا مسلمانوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ہم قرارداد پاس کر کے آ جاتے ہیں اور پھر یہ مسجد کا مسئلہ یہ صرف عربوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ صرف عرب دنیا کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ پورے عالم اسلام کا مسئلہ ہے، لیکن تعصب کی یہ کیفیت ہے کہ کانفرنس ہوتی ہے مصر میں اور اس کو القمۃ العربیہ کا نام دیا جاتا ہے، وہاں صرف عربوں کو بلایا جاتا، کسی اور کو دعوت ہی نہیں دی جاتی، اور اس کانفرنس میں بھی کیا ہوتا، سب بیٹھتے اور بیٹھ کے اٹھ کے آ جاتے اور ادھر جن کی جھولی میں جا کے پڑتے وہ اس کی قراردادوں کی مذمت کر رہا۔ جب تک ہمارے احوال نہیں بدلیں گے، ہماری عظمت رفتہ واپس نہیں آئے گی، ہم اپنے اسلاف کے لیے ننگ بن جائیں گے، ان کے لیے آر بن جائیں گے۔ آج مسجد اقصی صلاح الدین ایوبی کی راہ دیکھ رہی ہے، آج مجاہدین کی راہ دیکھ رہی ہے۔ مسلمانوں تمہاری غیرت کو کیا ہوا؟ ہم تو برسنے لگ چکے۔ ایک وہ دور تھا جس دور میں
ایک عورت سے ظلم ہوا، ایک عورت سے، اور اس نے سندھ سے پکارا تھا مسلمانوں کو اپنی مدد کے لیے، اور مسلمان عرب سے چلے تھے اور جا کر اپنی بہن کی مدد ہی نہیں کی تھی، بلکہ سب سے بڑے دشمن کو نیست و نابود کیا اور اسلام کے جھنڈے ملتان تک لہرا دیے تھے۔ اور جب یہ مسجد اقصی کا مسئلہ اس دور کے مسلمانوں کے سامنے پیش آیا تھا، جس دور کے مسلمان جو حقیقی معنوں میں مسلمان تھے، صلاح الدین ایوبی کے نام ایک فلسطینی نے خط لکھا تھا اور اس نے مسجد اقصی کے حوالے سے لکھا تھا کہ صلاح الدین مسجد اقصی تمہیں پکار رہی ہے اور کہہ رہی ہے یا ایھا الملک الذی لمعالم الصلبان نفسک، اے وہ بادشاہ جس نے صلیبیوں کو نیست و نابود کیا اور ان کے نشانات کو مٹایا، جاءت الیک ظلامۃ تسعی من البیت المقدس، آج ایک شکایت بیت المقدس کی طرف سے تیرے پاس آ رہی ہے، اور وہ کیا ہے؟ کل المساجد طہرت، تمام مسجدوں کی طہارت کی جاتی ہے، صفائی ہوتی ہے، وَأَنَا عَلَىٰ شَرَفِي أُدَمَّتْ، اور باوجود اس میں کہ میرا اسلام میں ایک مقام ہے، اللہ کے ہاں میرا ایک مرتبہ ہے، لیکن یہ صلیبی میری توہین کر رہے ہیں، میری توہین کر رہے ہیں، مجھے گرا رہے، مجھے مٹا رہے، اور میری عظمت کو یہ اس کی توہین کر رہے۔ جب اس کو یہ خط پہنچا تھا تو صلاح الدین ایوبی نے کہا، وہ مسلمان تھا، وہ معزز کے زمانے میں مسلمان ہو کر وہ مسلمان تھا، اس نے کہا میں آیا کیا آیا۔ جب اس نے دیکھا عیسائی اس دور کی سپر پاور ہے جس کا مقابلہ کرنا کوئی آسان بات نہیں ہے، تو اس نے پھر سب سے پہلے اپنے رب سے رابطہ کیا، اپنے رب سے مدد چاہی۔ اور آج مسلمان ان کو اگر اللہ فتح بھی دے دیتا ہے تو یہ کہتے ہیں فلاں طرف سے بم آیا تھا، فلاں نے بم روک لیا تھا، فلاں طرف سے آیا تھا، فلاں نے پکڑ لیا تھا، یہ پکارتے بھی تو غیر اللہ کو۔ وہ مسلمان، وہ نبی جس کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، اس نبی نے ایسے حالات میں اگر پکارا تو کس کو پکارا؟ اذ تستغیثون ربکم، جب تم اپنے رب سے مدد طلب کر رہے، جب تم اپنے رب سے۔ اور اسی لیے کسی نے کہا تھا فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار۔ اب تو ذرا مسلمان کو بن دیکھ کر اللہ کی مدد کیسے آتی ہے۔ اور بدر کے میدان میں رحمت کائنات نے زمین پہ اپنی پیشانی رکھی ہوئی اور اللہ کی بارگاہ میں التجا کر رہے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے میرے میری مدد کرنے والے، میری فریاد کو پہنچنے والے، تیری رحمت کے ساتھ تجھ سے مدد مانگتا ہوں۔ اسلام نے کہا غوث اللہ تعالی، اور مسلمانوں تم نے غوث بھی نہیں، صرف غوث اعظم بھی اللہ کے علاوہ کسی کو بنایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اس کے ساتھ ہم نے کیا اثر کیا، اور پھر ہم کہیں صلاح الدین ایوبی نے بھی اللہ سے یہ دعا کی، سب سے پہلے اللہ سے مدد مانگی اور کہا اللہم قد انقطعت اسبابی الارضیہ، اے اللہ زمین پہ جو ظاہری اسباب سے ختم ہو چکے، سپر طاقت کا مقابلہ کرنے کے لیے اسباب اتنے نہیں ہیں، اور وَلَمْ يَبْقَ إِلَّا الْإِخْلَاصُ إِلَيْكَ، اللہ تیرے سہارے کے علاوہ کوئی سہارا میرے پاس نہیں ہے، وَالْاِعْتِصَامُ بِحَبْلِكَ، اللہ تیرے دین کو اپنایا ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز میری رہنما نہیں ہے، وَالْاِعْتِمَادُ عَلَىٰ فَضْلِكَ، اللہ مجھے صرف اور صرف تیرے فضل پر بھروسہ ہے، انت حسبی ونعم الوکیل، اللہ مجھے تو کافی ہے، اللہ مجھے تو کافی ہے۔ جب اللہ کا نام لے کر اس مرد مجاہد نے جہاد کا آغاز کیا
अब मुसलमानों को तैयार करना, मुसलमानों के अंदर रूह जिहाद को फूंकना एक मसला था। तो ये एक शेर है, इसको जरा जगाने में देर लगती है। मुसलमान एक शेर है जिसको जगाने में देर लगती है, और जब जाग जाता है तो फिर दुनिया की कोई ताकत इसका मुकाबला नहीं करती। फिर ये नहीं देखता कि मेरे पास सिलाह है कि नहीं, मेरे पास तीर और तलवार है कि नहीं। फिर लड़ती है, फिर इसकी ईमानी कुव्वत लड़ती है, फिर लड़ता है अल्लाह पर एतमाद लड़ता है, फिर लड़ता है तो अल्लाह पे भरोसा लड़ता है। फिर ये समझता है मैं अगर जिंदा रहूंगा तो गाजी बन के रहूंगा, अगर मुझे मौत आएगी तो उसकी बारगाह में शहादत की मौत आएगी। ये मोमिन का एतमाद, इसलिए कि जब बहादुर आदमी के पास, अल्लाह पर एतमाद रखने वाले आदमी के पास कुंद तलवार भी हो तो वो उसके लिए लाठी भी हो तो काफी होती है, लेकिन बुज़दिल के हाथ में तलवार भी थमा दो तो उसको फायदा नहीं है। बुज़दिल के हाथ में गन थमा दो, कलाशन को थमा दो, उसको कोई फायदा नहीं देती। मोमिन इसका एतमाद जब अल्लाह पर, इसीलिए तो इकबाल ने कहा था काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतेज भी लड़ता है सिपाही। मोमिन असल में लड़ने वाली इसके पास ईमान होता है, यकीन होता है, अपने रब पर एतमाद होता है। मेरे भाइयों, मैं अर्ज कर रहा था अगर मुसलमान सही मानों में अपनी अज़मत रफ्ता को हासिल करने के लिए मुखलिस हो जाए तो ये भी वादा किया है नबी करीम अलैहिस्सलाम ने, और वो वादा बरहक है, आपकी तहसीन गोई बरहक है। आपने फरमाया ला तक़ूमु अस्साअ, इस वक्त तक क़यामत कायम नहीं होगी, हत्ता युक़ातिल मुस्लिम, मुसलमान यहूदियों के साथ लड़ाई करेंगे, यहूदियों के साथ फयक़्तुलहुम, और मुसलमान चुन चुन के यहूदियों को कत्ल करेंगे। हत्ता के अगर यहूदी किसी दरख्त के पीछे छुपेगा, किसी पत्थर के पीछे छुपेगा तो वो मुसलमान को पुकार के कहेगा या मुस्लिम या अब्दुल्ला हादा यहूदी मिन खल्फी ताल फक्तुल हो, आ मेरे पीछे यहूदी छुपा हुआ है, आ इसको कत्ल कर। मुसलमान उसको कत्ल करेगा। आपने फरमाया सिर्फ एक दरख्त वो उनके बारे में नहीं बतलाएगा, इल्ला शिजरतल यहूद फइन्नहु हरकत, गरकद नहीं बतलाएगा ये यहूदियों का दरख्त है, ये नहीं बतलाएगा। और आज ये बात तारीखी तौर पर साबित और मुशाहदे में आई है कि यहूदियों ने ये दरख्त लगाने शुरू कर दिए कतार दर कतार। ये कद्दे आदम के बराबर दरख्त होता है जिसके पत्ते बड़े घने होते हैं। उनको पता है कि मुसलमानों के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पेशीन गोई की है वो बरहक साबित होगी। इस खौफ से वो लगा रहे, अब वो डरे हुए इंसान की तरह मुसलमानों पे हमला कर रहे और मस्जिद अक्सा इसको शहीद करने की सरतोड़ कोशिश कर रहे और मुसलमानों को दबाने की वो हर भरपूर कोशिश कर रहे। ऐसे हालात में हमारा क्या फर्क बनता है, हमारा क्या फर्क बनता है? जब कुफर सारा इकट्ठा हो गया है तो मुसलमान को इकट्ठे नहीं होते। कुफर के इकट्ठे होने की आप देखें उसकी मिसाल इंडिया, जिसकी ना जुबान इसराइल के साथ मिलती ना उसका कल्चर इनके साथ मिलता, इनके साथ दोस्ती की कींगे बढ़ा रहा है, सरगोशियां हो रही, मंसूबे बनाए जा रहे। आखिर किस लिए? इनका तो कुछ भी आपस में नहीं मिलता। हां, सिर्फ एक बात ने इनको इकट्ठा किया, वो मुसलमानों की दुश्मनी है कि वो भी दुश्मन। और मैं कहता हूं इनके हाथ कदरे मुशरक भी है। यहूद और हनूद दोनों भाई हैं, वो भी गाय की पूजा करने वाला, वो भी गाय की पूजा करने वाला, वो भी बछड़े की पूजा करने वाले और वो भी। और ये यहूदी, इनको उस दौर में भी यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा था अंतुम शर्र मकाना, इनके आबा-ओ-अजदाद को कहा था। और कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यही लफ्ज इनके लिए इस्तेमाल किए।
اور بار بار ان پہ لعنت کی۔ مسلمانوں، اللہ کے لیے اگر چاہتے ہیں ہم دنیا میں ہمیں عزت ملے تو اس کے لیے وہی راہیں اپنانی پڑیں گی جو راہیں ہمارے اسلاف نے اپنائی، اور ہم نے ان کی میراث گنوا دی ہے، اس لیے ہم رسوا ہوئے ہیں۔ اور وہ راہیں کیا تھی، وہ عزت کی راہیں کیا تھی جن کا میں نے اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے تذکرہ کیا ہے۔ آئیے آج بھی اللہ کو وحدہ لا شریک مان لیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح معنوں میں اپنا مقتدا اور رہنما مان لیں۔ جب مسلمان ایک جان ہو جائیں گے، اکٹھے ہو جائیں گے، اللہ کا یہ حکم اس پر عمل کریں گے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تو اس وقت مسلمانوں کی عظمت رفتہ لوٹ آئے۔ یہودی ہوں، عیسائی ہوں، ہندو ہوں، مسلمانوں کا کوئی دشمن بھی ہو، وہ ایک فارمولے پہ عمل کر ہے، فرق تفد، ان کو لڑاؤ اور حکومت کرو۔ ان کو پتا ہے جب مسلمان اکٹھے ہو گئے پھر ان کا مقابلہ کرنا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا۔ اس دور میں جب سرحدیں ہمارے لیے کھلی نہیں ہیں اور ہم مسلمان ہونے کے ناطے یہ درد رکھتے ہیں اپنے دل میں کہ ہم اپنے مظلوم مسلمانوں کی مدد کریں، جو ہمارے مظلوم مسلمان بہن بھائی ہیں، خواہ وہ کشمیر میں ہیں، خواہ فلسطین میں ہیں، خواہ دنیا میں کسی اور جگہ پہ ہیں، تو اس کے لیے ہمارے پاس کیا طریقہ کار باقی رہ جاتا ہے؟ وہ طریقہ کار ایک تو یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو تیار رکھیں اس وقت کے لیے کہ جب ہم سے بلایا جائے تو ہم اپنے مسلمان بہن بھائیوں کی مدد کے لیے پہنچیں، اعلاء کلمت اللہ کے لیے جہاد کے لیے تیار رہیں۔ اور دوسرا، جب تک ہم یہ مواقع ہمارے پاس نہیں تو پھر ہم ان کے لیے دعا بھی کریں اور مالی طور پر بھی ان کا تعاون کریں جن کو ہر طرف سے گھیر لیا گیا ہو۔ مالی اور مالی تعاون کے لیے وہ کچھ اسلحہ خریدیں، اپنی خوراک کا انتظام کریں، ہر طرف سے جن پر محاصرہ ہوا ہے ان کے لیے کچھ ہماری طرف سے تعاون ہو سکے۔ اس سلسلے میں آپ بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ اللہ کے لیے مسجد کے ساتھ اپنا تعلق پیدا کریں، پھر آپ کو پتا چلے گا کہ کسی قوم کی عبادت گاہ کی اس قوم کی نگاہ میں کتنی قدر ہوتی ہے۔ یہ ان لوگوں کو پتا ہے جن کا مسجدوں کے ساتھ تعلق ہے، اس لیے پہلے ہم مساجد کے ساتھ تعلق قائم کریں۔ جب مساجد کے ساتھ تعلق قائم ہوگا پھر ہم یہ فریضہ سمجھیں گے کہ ہماری مساجد کو شہید کرنے والے، ہماری مساجد کو گرانے والے وہ کبھی بھی ہمارے مخلص نہیں ہو سکتے۔ ان کے ساتھ دوستیاں ختم کرے، ایک جان ہو کر مسلمان اپنے ان عبادت گاہوں کی، اپنی مساجد کی حفاظت کریں، ان کو تحفظ دیں اور ان کی عظمت کے لیے ہر قسم کی قربانی کرنے کے لیے تیار رہیں۔ انشاءاللہ اسلام غالب آئے گا۔ جہاد جو ایک دور، ایک زمانہ ہوا صلاح الدین ایوبی کے بعد اور اس کے بعد مختلف اوقات میں قائم ہوتا رہا اور پھر لوگ اس کو چھوڑتے رہے، اب پھر قائم ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ اب قائم ہوا ہے تو قیامت تک جاری رہے گا اور اس وقت تک جاری رہے گا جب تک پوری سرزمین پہ قال اللہ اور قال رسول کے جھنڈے نہیں لہرا جاتے۔ ہم اپنے آپ کو تیار کریں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جس نے یہ نیت کی کہ میں اللہ کی راہ میں جہاد کروں گا اور اللہ کی راہ میں شہادت کا متمنی ہوں، اگر اس کو موقع نہ بھی آیا وہ بستر پر بھی مر گیا، اللہ اس کو مقام شہادت نصیب کرے گا۔ اور جو آدمی بغیر اس نیت کے مر گیا وہ مسلمان کہ جس نے کبھی جہاد کے بارے میں سوچا بھی نہیں ہے، اس کے دل میں کھٹکا بھی نہیں ہوا، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا منافقت کی موت مرا ہے، اس کے سینے میں نفاق ہے۔ اللہ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ تمام مسلمان حکمرانوں کو متحد کرے، مسلمان حکومتوں کو اتفاق و اتحاد رکھے تاکہ وہ اپنے دشمن کا مقابلہ کر سکیں۔ یہ جو میں نے اپیل کی تھی کہ جہاں تک مالی تعاون کا تعلق ہے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اس میں دل کھول کے حصہ لیں تو آپ یہ تعاون جمع کروائیں، انشاءاللہ العزیز آپ کا تعاون فلسطینی مسلمان بہن بھائیوں کے لیے پہنچے گا۔ تو آپ دل کھول کے جتنا بھی کسی سے ہو سکے، زیادہ نہیں تو کم از کم اپنا ایک دن کا ناشتہ ہی دے دیں اسلام کے لیے۔ سب کچھ اپنے بچوں، آج کہیں گئے ہوں گے نا وہاں جہاں ٹکٹ دے کے اندر جانا پڑتا ہے، کم از کم آپ اس ٹکٹ کے جتنے پیسے ٹکٹ پہ لگتے ہیں اتنے اسلام کے لیے دے دیں۔ اور نبی